अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 11 इंग्लिश यूनिट नंबर 1 पार्ट नंबर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ। यूट्यूब में जाकर लिखिए द स्कूल सलमान अली, आपको ये चैनल नज़र आएगा, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बताइए आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। मातुआ इस्तासो कम से न वीडियो गोरे और याद आज पुख्तू की वैम और या उर्दू की वैम स्तासो कम वक्त ज़पके अगा ट्रांसलेशन हो कम लेट यू नो के मालडीर उर्दू न राजी نو بیا راته دا ضرور ووایي چې اردو کې وکم یا په پښتو کې ټرانسلیشن وکم. اوکے، یہاں سے ہم پڑھیں گے ابھی. سب سے پہلے سب مل کر کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. There followed in rapid succession other difficulties such as withholding by India of our cash balances, of our share of military equipments, and lately the institution of an almost complete economic blockage of your province. اس کے بعد تیزی سے دیگر مشکلات اس سے پہلے جو ہم ویڈیو میں بتا چکے ہیں جو ساری مشکلات ہیں، اس کے بعد کیا مشکلات ہیں. اس کے بعد یعنی کہ پاکستان آزاد ہونے کے بعد دا ریپڈ سیسیشن ادر، اس کے بعد دیگر تیزی سے ریپڈ سکسیشن تیزی سے زور سے آنے والی، جس طرح طوفان آتا ہے. ادر ڈیفیکلٹیز کیا ہمیں مشکلات آئی، سچ ایز ود ہولڈنگ بائی انڈین آف آور کیش بیلنس، جیسے کہ ہندوستان کی طرف سے ہماری نقدی بیلنس کو روکنا، ان کو ہمیں پیسے دینے تھے جو انہوں نے نہیں دیے. آف آور شیئر آف ملٹری اکوپمنٹس اینڈ لیٹلی، اور جو فوجی ساز و سامان انہوں نے ہمیں دینا تھا وہ انہوں نے روکے رکھا. دا انسٹیٹیوشن آف آلموسٹ کمپلیٹ اکنامک بلاکیج آف یور پروونس، اور آپ کے صوبے کا مکمل اقتصادی رکاوٹ بنا. اقتصادی رکاوٹ مطلب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ انڈیا نے وہ پیسے نہیں دیے، اور اس لیے وہ یہ جو ساری پرابلمز بن رہی تھی، وہ اکنامک بلاکیج جو بن رہا تھا آپ کے صوبے کا، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے وہ پیسے نہیں دیے. I have no doubt that all right thinking men in Indian Dominion deplore these happening, and I am sure the attitude of the mind that has been responsible for them will change, but it is essential that you should take note of these developments. I have no doubt، مجھے کوئی شک نہیں ہے، that all right thinking men in the India Dominion deplore these happens، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستانی تسلط میں تمام صحیح سوچ رکھنے والے افراد ان واقعات کی مذمت کرتے ہیں. ڈپلور مطلب مذمت کرتے ہیں. happening، I am sure that the attitude of the mind that has been responsible for them will change، اور مجھے اس بات پر یقین ہے کہ ایٹیٹیوڈ، ان کا جو رویہ ہے اور مائنڈ سیٹ ہے، ان کا رویہ اور جو ان کا دماغ بنا ہے کہ وہ اس کو چینج کرے گا. ٹھیک ہے. بٹ اٹ از اسینشیل دیٹ یو شوڈ ٹیک نوٹ آف دیز ڈیولپمنٹس، مگر یہ ضروری ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ ساری باتیں رہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ آہستہ آہستہ اس کو چینج کریں گے اور ہمیں ہمارے پیسے مل جائیں گے، ہمارے ملٹری کا جو اکوپمنٹس ہے، جو فوجی ساز و سامان ہے، وہ مل جائے گا. مگر یہ سب کچھ تو چینج ہو جائے گا، بدل جائے گا، مگر آپ کے دماغ میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے. They stress the importance of continued vigilance on our part، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ ان واقعات کو نوٹ کریں. وہ ہماری طرف سے مسلسل چوکی کی اہمیت پر زور دیتے ہیں. وہ ہماری طرف سے ہمیشہ زور دیتے ہیں، اپنی اچھا کرنے کے لیے زور دیتے ہیں.
Your main occupation should be a fairness of yourself and a fairness of your parents, and indeed the fairness of the state. आपका बुनियादी मशगला, आपका बुनियादी पेशा या आपका बुनियादी काम शुड बी फेयरनेस टू योर सेल्फ, अपने आप से अ, अपने आप से इंसाफ करना है या अपने आप से फेयर रहना है, अपने आप से क्लीन रहना है, खपल जान सरा खो से और इंसाफ करें, एंड फेयरनेस टू योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप के साथ इंसाफ करे, एंड इंडीड और ज़रूरी है, इंडीड ज़रूरी है या हकीकतन, इन फेयरनेस ऑफ स्टेट, अपने मुल्क के साथ आप इंसाफ करें, टू डिवोट योर अटेंशन सोली टू योर स्टडीज़, टू डिवोट ताकि अपने अपनी तवज्जो, अपनी अटेंशन तवज्जो, अपनी तवज्जो डिवोटेड मरकूज़ रखे या पूरी तवज्जो दे, सोली सिर्फ टू योर स्टडीज़, अपने तालीम पर पूरी तवज्जो दे. It is only thus that you can equip yourself for the battle of the life that lies ahead you. और it is only thus, इसलिए आप अपने आप को ज़िंदगी के जंग के लिए तैयार कर सकते हैं. अगर आपके पास तालीम होगी तो आप अपने आप को ज़िंदगी के जंग के लिए तैयार कर सकते हैं. बैटल ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के जंग, दैट लाइज अहेड यू, जो आपके आगे आने वाला है. लाइज अहेड यू, आपके सामने पड़ी है, एक ज़िंदगी पड़ी है, उसका जंग लड़ने के लिए आपको वो हथियार ज़रूरी है. और वो हथियार क्या है? लाइफ. वो हथियार क्या है? स्टडी है, आपकी तालीम है. ओनली दस यू विल बी a set and source of strength and of pride of your state. और आप सिर्फ only thus, और आप सिर्फ will be a set, आपके पास असासा होगा, and source of strength, और ताकत होगा, and pride of the state, और आप रियासत के लिए फ़ख्र का बायस होंगे. Only thus can you assist it in solving the great social and economic problems that comfort it and enable it to reach a distant goal among the most progressive and strongest nation of the world. Only thus, और फिर आप कर सकते हैं, you can assist in solving the great social and economic problems. आप ये बहुत बड़े सोशल, समाजी एक दूसरे के साथ ताल्लुकात, एंड इकोनॉमिक और माशी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे, हल कर सकेंगे. यू कैन असिस्ट, आप मदद करेंगे, यू कैन असिस्ट, आप मदद कर सकेंगे ताकि इन मसलों को हल किया जाए. दैट कन्फर्म्ड it and enabled to reach the distant goal among and most progressive and strongest nation of the world. और दुनिया में मजबूत और तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए ये गोल हमें हासिल करना है. इसकी मदद, इसे दुनिया की सबसे तरक्की पसंद और मजबूत तरीन कौमों में से अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए काबिल बना सकते हैं. किसको काबिल बना सकते हैं? पाकिस्तान को काबिल बना सकते हैं. तब जब आप तालीम हासिल करेंगे और आप में इतनी ताकत होगी और आप इंसाफ कर सकेंगे, तालीम हासिल करके इंसाफ कर सकेंगे और जो मसले आ रहे हैं उनको हल कर सकेंगे, तब ही पाकिस्तान एक मजबूत और तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा. My young friend, मेरे नौजवान दोस्तों, I would therefore like to tell you a few points about which you should be vigilant and be aware. मेरे नौजवान दोस्त, इसलिए मैं आपको चंद नुकात बताना चाहता हूँ जिसके बारे में आपको होशियार रहना है. और विलिगेंट विख बेदार, वो हम वर्ड यूज़ करते हैं ना पश्तो में, विख बेदार, होशियार, बाहोश, आई डोंट नो उर्दू में उसको क्या कहते हैं, पर विख बेदार ये तासु चीज़ तासु तस पॉइंट्स हुए नहीं ना पस बतासु विख बेदार. ये फर्स्टली, सबसे पहले, बी अवेयर ऑफ द फिफ्थ कॉलमनिस्ट अमंग आवर सेल्फ. सबसे पहले आपस में पांचों कालम निगारों से होशियार रहिए. पांचवें कालम निगारों से
ہوشیار رہیے. ایک پانچواں کالم نگار ہوتا ہے جو کہ نیشن کے بارے میں بہت بری باتیں پھیلاتا ہے، جو افواہیں پھیلاتا ہے. افواہیں پھیلانے والوں کو ففتھ کالم نگار کہتے ہیں. سیکنڈلی دوسرا، گارڈ اگینسٹ دا ویڈ out selfish people who only wish to exfoliate you so that they may swim. Guard against the weed out selfish people. اور خود غرض لوگوں سے بچے اور ان کا کلا کما کرے جو صرف احتسال کرنا چاہتے ہیں. اور سیکنڈلی گارڈ مطلب حفاظت کریے اگینسٹ دا ویڈ آف دا سیلفش پیپل. سیلفش مطلب خود غرض، ویڈ جو کہ وہ بونا چاہتے، وہ گن جو بونا چاہتے، ان سے اپنے آپ کو بچائیے تاکہ وہ ملک کا استحصال نہ کریں، ملک کو خراب نہ کرے. تھرڈلی، لرن ٹو جج who are really true and really honest and unselfishness servant of the state. لرن سیکھیے ٹو جج تاکہ انصاف کرے، فیصلہ کرے. the real true and real honest unselfishness servant. اور unselfish بے غرض، unselfish بے غرض ایماندار نوکر بنیے اسٹیٹ کے لیے ایک بہت خادم بنیے، ایک اچھا سا خادم بنیے. who wish to serve the people with heart and soul support them. جو کہ دل اور روح سے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. لوگ بس God. Okay. There is another matter that I would like to refer to my young friend. ایک اور معاملہ ہے جس کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں. Hitherto, you have been followed by the root. My young friends, ایک اور معاملہ ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. My young friends, میرے جوان دوستو. Hitherto, اب تک. You have been following the route. تو آپ ایک روش پر چل رہے تھے، ایک راستے پر چل رہے تھے. You get your degree and when you are thrown out of the university in 1000, all that you think and hanker of the government service. آج کل آپ جس راستے پر چل رہے تھے، you will get the degree، آپ کو ڈگری مل جائے گی. you throw out of this university in 1000، اور ہزاروں کی تعداد میں آپ یونیورسٹی سے باہر نکلیں گے. جب آپ کی ڈگری مکمل ہوگی تو اور یونیورسٹیوں میں اور آپ کے یونیورسٹی میں ہزاروں کی تعداد سے آپ کو باہر نکالا جائے گا، کیونکہ آپ کی تعلیم ختم ہو گئی ہے. تھرون آؤٹ آپ کو باہر نکالا جائے گا یا آپ باہر ختم چلے گئے ہیں. all that you think، آپ سب کچھ آپ سوچو گے. and hanker of the government service، آپ سوچو گے اور حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ گورنمنٹ سروس، لائک سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں. as your vice chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education and the system of the government existing hitherto, to which really to have well-trained, well-equipped clerk. As your vice chancellor has rightly stated, the main object of the old system of the education and the system of the government existing. جیسا کہ آپ کے وائس چانسلر نے درست کہا ہے کہ پرانے نظام تعلیم اب تک موجودہ نظام حکومت کا اصل مقصد یہ تھا کہ واقعی تربیت یافتہ اچھی طرح سے لیسکار کلرک ہوں. ایز دا وائس چانسلر ہیز رائٹلی اسٹیٹڈ، جس طرح وائس چانسلر نے بتایا کہ اولڈ سسٹم جو تھا، پرانا سسٹم جو تھا، اور جو گورنمنٹ ایگزسٹنگ اور اب جو گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا ان کا اصل مقصد کیا تھا کہ ایک ویل ٹرینڈ کلرک بنائے، کہ آپ سب کو کلرک بنائے. ٹھیک ہے، وہ جو پرانا پاکستان سے پہلے جو نظام تھا اس میں وہ کلرک بناتے تھے. آف کورس سم آف دیم went higher and found their level.
آف کورس اس میں سے کچھ اوپر چلے گئے ہیں، انہوں نے اپنا لیول پا لیا ہے، بٹ دا ہول آئیڈیا واز ٹو گیٹ ویل کوالیفائڈ کلرک، پر ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ ایک اچھے سے کلرک ان کو مل سکے، کہ اچھے سے ویل کوالیفائڈ کلرک ان کو مل سکے، ویل کوالیفائڈ اچھے تعلیمی یافتہ کلرک ان کو مل سکے۔ سول سروس واز مینلی اسٹافڈ بائی دا بریٹونس اینڈ دا انڈین ایلیمنٹس واز انٹروڈیوسڈ لیٹر آن اینڈ اٹ وینٹ اپ progressively well۔ رمضان میں اتنی انگریزی بولنا، چلو سب مل کر کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سول سروس واز مینلی اسٹافڈ بائی بریٹنس، جو سول سروس تھا جو کہ جیسے اے سی ڈی سی پولیس میں جو سب سے زیادہ تھے وہ برٹش تھے، جو انگریز تھے۔ اینڈ دا انڈین ایلیمنٹ واز انٹروڈیوس لیٹر آن، اور اس میں کچھ انڈین آئے، بعد میں کچھ انڈین بھی آئے، اینڈ اٹ went up progressively well، اور انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ The whole principle was to create a mentality and psychology and state of mind that an average man when he passed BA or MA he took for some job in the government۔ اور ان کا مین مقصد یہ تھا، ان کا دا ہول پرنسپل واز ٹو کریٹ اے مینٹلٹی، ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک ذہنیت بنائے، ایک سائیکالوجی بنائے، ایک نفسیات بنائے، اور اسٹیٹ آف مائنڈ، ایک دماغ لوگوں کا ایسے بنائے کہ عام آدمی جب بی اے ایم اے کر لے تو اس کو گورنمنٹ کی جاب مل جائے۔ یہ ان کا آئیڈیا تھا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کلاس یونٹ نمبر 1 پارٹ نمبر 4، اس میں کیا کریں گے، اس میں بھی یہی پڑھیں گے، آگے والے جو 1-2 پیجز ہے وہ پڑھیں گے سب۔ آپ میرا ایک یوٹیوب چینل ہے اسکول سلمان علی، اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ما تو ہوا اچھتا سو کم سے ندا ویڈیو گورے، سب مل کر کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ما تو ہوا ہے، ما بتا کمنٹس کی ہوا ہے، مجھے کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کو صرف ایکسرسائز چاہیے یا اس طرح کا یہ پورا جو میں بتا رہا ہوں اس کے بعد اگر صرف ایکسرسائز چاہیے، دیٹس ویری ایزی فار می۔